السلام علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی پیاری پیاری کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک ملک میں بہت ہی نامور سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی 7 ہی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور سوداگر بہت زیادہ جانا مانا جاتا تھا کیونکہ وہ بڑے بڑے ملکوں میں جا کے تجارت کرتا تھا اور وہاں سے خاصی آمدنی اس کی تھی۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوداگر کے دماغ میں آیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میری بیٹیاں مجھے کیا جواب دیتی ہیں یا وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں اور کیا بتاتی ہیں۔ اس پہ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلاتا ہے اور 7 بیٹیوں کے کان میں ایک سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جواب تم پرچی پہ لکھ کے اس باکس میں ڈال دو اور میں رات کو یہ سارے جواب پڑھ لوں گا۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے شاید آج تو میری بہت تعریف ہونے والی ہے بیٹیوں سے۔ جب رات ہوئی اس نے وہ باکس کھولا اور اس میں وہ نام پڑھنے لگا، ہر بیٹی کے نام کی پرچی کھولنے لگا۔ دراصل اس نے اپنی بیٹیوں سے یہ پوچھا تھا میں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کا کھاتی ہو، تمہیں کون دیتا ہے، تمہارا کرتا دھرتا کون ہے۔ اس پہ 6 کی 6 بیٹیوں کا ایک ہی جواب تھا، ابا حضور آپ ہیں، آپ نے ہی ہمیں پالا ہے، آپ نے ہی ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے اور آپ ہی ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ہم آپ کی قسمت کا کھا رہے ہیں۔ جب کہ سب سے چھوٹے والی بیٹی کا جواب دیکھ کے سوداگر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ آگ بگولا ہو گیا کیونکہ چھوٹے والی بیٹی نے لکھا ہوا تھا، میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، جو مجھے میرا رب دیتا ہے میں وہی کھاتی ہوں۔ اس پہ سوداگر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا، میرا کھاتی ہو اور مانتی بھی نہیں ہو، میری یہ 6 بیٹیاں اچھی ہیں جو کہ مانتی تو ہیں۔ اس پہ اسے غصہ آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ صبح ہوتے ہی میں اسے اس گھر سے نکال دوں گا۔ بس ٹھیک ہے، جب تم اپنی قسمت کا ہی کھاتی ہو تو جا کے کہیں سے بھی کھا لو، میں کیوں کھلاؤں بھلا تمہیں۔ اب وہ ساری رات پریشان رہی لیکن دل اس کا مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ابا حضور نے یہاں سے نکال بھی دیا تو کوئی بات نہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، دینا تو اسی ذات نے ہے، چاہے میں یہاں پہ رہوں یا کسی کال کوٹڑی میں رہوں۔ بس صبح ہوئی، سب کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اب سے یہ میری بیٹی نہیں اور اسے میں یہاں سے نکال رہا ہوں کیونکہ یہ تو مجھے اپنا باپ مانتی ہی نہیں، نہ ہی کرتا دھرتا مانتی ہے۔ یہ کہہ کے اسے بنا کسی ساز و سامان کے گھر سے نکال دیا گیا۔ ابھی وہ گھر سے جا ہی رہی تھی، بگی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جس ماں نے اسے ہمیشہ پالا تھا وہ آ گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسا مت کیجیے، اسے یہاں سے مت نکالیں۔ پر سوداگر جو کہ بہت غصے میں تھا بالکل بھی اس کی بات نہ سنا اور کہنے لگا بس یہ یہاں پر نہیں رہے گی، یہ جا کے اپنا نصیب خود آزمائے، اپنے نصیب کا کھاتی ہے نا تو بس کھا لے اب کہیں سے بھی جا کے۔ اس پہ وہ بوڑھی ماں بہت زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی بس ٹھیک ہے، جب میری بیٹی کو نکالا ہے تو میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جاؤں گی، سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا پر میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کے ماں بھی اپنی بیٹی کے سنگ ہو لی اور دونوں چلے گئے۔ اب وہ ایک جنگل میں پہنچتے ہیں، رات کا ٹائم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ خونخوار جانور ہوتے ہیں، انہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں کھا نہ جائیں۔ اب کرنا کیا تھا؟ پریشانی کے عالم میں وہ دونوں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ بس لگتا ہے آج یہ ہماری آخری رات ہے یہاں پر، ان خونخوار جانوروں کے ساتھ ہم یہاں پہ رات کیسے گزاریں گے۔ بس پریشانی کے عالم میں ان کی ایک درخت پہ نظر پڑتی ہے جو کہ بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے اور اوپر ایک گھر بنا ہوا ہوتا ہے۔ بس جیسے تیسے کر کے وہ وہاں پر پہنچتی ہے، کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، بس اسی طرح اتنی پریشانی میں بھی انہیں وہاں پر نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہیں۔ صبح اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر مور کے بہت زیادہ پر بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ مور پنکھ اٹھاتی ہے اور اس کے ذہن میں کچھ آتا ہے اور ماں سے کہتی ہے، ماں میں ان پنکھوں سے بہت اچھا پنکھے بنا سکتی ہوں،
میں ایسا کرتی ہوں، اس سے میں پنکھے بناتی ہوں، آپ شہر میں جا کے انہیں بیچ دینا، کچھ پیسے ملیں گے، بس اس سے کچھ کھانے کا سامان لے آنا، آخر کب تک ہم یہ پتے کھا کے اپنا پیٹ بھریں گے؟ اس پہ بوڑھی ماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ بس لڑکی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، اس کا پیون لگایا اور مور پنکھ سے پنکھے بنانے لگی، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دل فریب لگ رہے تھے۔ ماں نے وہ پنکھے لیے اور جا کے شہر میں بیچ دیے اور ان پیسوں سے وہ کھانا لے کے آ گئی اور انہوں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب روز ایسے ہی ہوتا، وہ رات میں سو جاتے، جب صبح اٹھتے وہاں پہ مور پنکھ پڑے ہوتے، انہیں اٹھاتے اور پنکھ سے پنکھا بناتے اور بیچ دیتے۔ ایسے ہی وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے کہ ایک دن بہت زیادہ بارش آ گئی اور وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر بھی ٹوٹ گیا۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ بس اب اسی درخت پہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، بارش تھمے گی تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ بارش تھمنے کے بعد دونوں درخت سے نیچے اتری، ہر جگہ بہت زیادہ نرم ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی زمین پہ پاؤں رکھا تو ایک گھڑے میں اس کا پاؤں چلا گیا۔ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہوئی، بوڑھی ماں اسے کھینچنے لگی اور کھینچتے کھینچتے ایک دم سے انہیں احساس ہوا کہ گھڑے میں کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے۔ جب انہوں نے وہاں پر کھودا تو دیکھا وہاں پہ تو سونے کی دیگ تھی۔ وہ دیکھ کے دونوں بہت زیادہ خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں اور کہنے لگی دیکھا ماں، جو جہاں پہ ہوتا ہے اللہ اس کے نصیب کا اسے بھیج ہی دیتا ہے۔ اب جو کہ بیٹی ایک سوداگر کی تھی تو بہت زیادہ ذہین تھی، اس نے ماں کو کہا کہ صبح آپ شہر جانا اور وہاں سے جا کے مستری کو بلا لانا، اب ہم یہیں پہ اپنا محل بنوائیں گے اور یہیں پہ رہیں گے۔ ایسا ہی کیا، ماں صبح گئی اور جا کے مستری وغیرہ کو لے کے آ گئی اور سب کو بتا دیا کہ یہاں پہ ان کا محل بنایا جائے۔ لڑکی جو کہ بہت زیادہ سمجھدار تھی، جہاں پہ وہ سونے کی دیکھتی وہاں پہ اس نے اپنا کمرہ بنوایا، وہاں پہ اپنے جائے نماز بچھائی اور وہیں پہ عبادت میں مشغول ہو گئی تاکہ کوئی یہاں پہ آ نہ پائے۔ بس چند ہی دن میں اس کا وہ محل تیار ہو گیا اور وہ بہت زیادہ امیر ہو گئی۔ بادشاہ بھی کیا امیر ہوگا جتنی وہ لڑکی امیر ہو گئی۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ جائے نماز وہاں سے ہٹاتی، سونے کی دیگ نکالتی اور جو کچھ بیچنا ہوتا بیچتی اور اپنی ضرورت کے ساز و سامان لے لیتی۔ اب یہاں پہ تو اسے اپنے نصیب کا مل گیا، پر ادھر دیکھیں اور سوداگر کا کیا حال ہوا۔ اس نے جو بیٹی کو وہاں سے نکال دیا تھا، اللہ نے اس سے اس کا رزق بھی چھین لیا، کیونکہ ماں باپ کو ان کے بچوں کے نصیب کا ملتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان مارا مارا ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اسے مشورہ دیا کہ ایک بہت ہی نیک بی بی ہے، جنگل میں رہتی ہے لیکن بہت ہی عالیشان اس کا محل ہے، کہ بادشاہ کا بھی کیا ہوگا، میں نے سنا ہے بہت رحم دل ہے، لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے، آپ کو بھی وہاں جانا چاہیے۔ پر میں تو کہوں گا کہ آپ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ ایسی چیزیں لے کے جانا کہ جس سے وہ خوش ہو جائے اور بدلے میں آپ کو بہت سا انعام دے دے۔ سوداگر نے ایسا ہی کیا، بس ادھار پہ کچھ چیزیں لیں اور اس کے محل میں چلا گیا۔ لڑکی جو کہ اپنے محل میں گھوم رہی تھی، اس نے جیسے ہی دیکھا اس کا والد صاحب آئے ہیں، وہ بہت خوشی سے کمرے کی طرف دوڑی اور جا کے کنیزوں سے کہا کہ انہیں بلایا جائے اور ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ سوداگر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو یہاں پہ پہلی دفعہ آئی ہوں اور میری اتنی خاطر مدارات کی جا رہی ہیں جیسے کہ میں تو بہت ہی کوئی خاص ہوں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ایک دم سے اس کو دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے ابا حضور یہی تو میرا محل ہے، میں یہیں پہ رہتی ہوں اور آپ میرے پاس ہی آئے ہیں۔ اس پہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے صحیح کہا تھا، اللہ ماں باپ کو اپنے اولاد کی نصیب کا دیتا ہے، میں نے غرور کیا تھا، مجھے اس کی سزا مل گئی اور دیکھو میں آج تمہارے ہی در پہ اپنی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس پہ بیٹی نے باپ کو گلے لگا لیا اور کہا کوئی بات نہیں ابا جان، نادانیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بے شک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کے دونوں گلے لگ گئے اور باپ سے بیٹی نے کہا کہ بس اب آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے یہیں پر۔ ایسا کہنا تھا کہ بس اس کی باقی 6 بہنیں بھی آ گئیں اور وہ وہیں پہ ہی رہنے لگے، خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔